ناظرین السلام علیکم۔ اب سے چند گھنٹے پہلے عمران خان اور تحریک انصاف نے ساہیوال میں ایک خاصا بڑا جلسہ کیا اور یوں تحریک انصاف کی قیادت اپنے کیس کو عوام کی عدالت کے سامنے بڑھاتی ہوئی پریزنٹ کرتے نظر آتی ہے۔ اس جلسے میں شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم کے ڈیووز میں ایڈریس نہ کر سکنے کے حوالے سے خاصی دلچسپ کامنٹس کیے۔ کس حد تک وہ الزامات درست ہیں کہ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے وزیر اعظم وہاں پہ نہیں بول سکے، اس کا بھی ہم ایک انالیسس اور تجزیہ کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن زیادہ جو اہم اس وقت چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنی تیزی سے دنیا کے ڈھانچے کو، گلوبل ڈھانچے کو بدل رہے ہیں۔ اب تک کیا اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، وہ سب اقدامات ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن خاص کر کے جو ہمارے ویورز کے لیے دلچسپی کی بات ہے کہ کیسے 7 مسلم ممالک جن کے اوپر ویزا ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، جس میں سیریا ہے، ایران ہے، عراق ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، اور وہاں سے گرین کارڈ ہولڈرز بھی، ویزا والوں کو تو چھوڑیں، گرین کارڈ ہولڈرز بھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور سینکڑوں لوگ امریکہ کے ایئرپورٹس پہ پھنس گئے ہیں جنہیں وقتی طور پہ ڈیپورٹیشن سے ایک امریکی عدالت کے فیصلے نے روکا ہے، یعنی وہ ایئرپورٹس پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ابھی تک ان 7 ممالک میں پاکستان نہیں ہے، پاکستانی شہری نہیں ہے، لیکن ہندوستانی لابی کی یقیناً کوشش ہوگی کہ پاکستان کو کھینچ کے اس میں لایا جائے۔ کس قسم کے رسکس ہیں؟ دوسری طرف نئے سیکرٹری ڈیفنس جیمز میٹس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ مینڈیٹ یا اسائنمنٹ دی ہے کہ دنیا بھر سے آئیسس کو کچلا جائے، اس کا سر کچلا جائے، جس میں پاکستان کے لیے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، وز افغانستان، اور رسکس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جناب امجد شعیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور مجھے امریکہ سے، شکاگو سے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ جناب صاحب، آپ اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب سے پہلے ویو لے لیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب تو وہاں کی بات وہاں کا ویو دیں گے، بالکل صحیح، لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے زیادہ اہم یہ ہے۔ لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ اس نے بذات خود امریکن سوسائٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں امریکہ میں ایک پولرائزیشن نظر آ رہی ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ کیلیفورنیا کی اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں پہ ہمیں ایک سینکچری سمجھا جائے گا اور ہمارے فیڈرل فنڈ بند کیے جائیں گے تو کیلیفورنیا جو وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ یعنی آپ اگر کیلیفورنیا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے باقی اسٹیٹس بھی وہی فیصلہ کریں گے۔ رچ اسٹیٹس تو 3 ہی ہیں، ٹیکسس، کیلیفورنیا، نیو یارک، اور وہ بڑی مین اسٹیٹس ہیں، باقی تو تینوں غریب اسٹیٹس ہیں، باقی سب تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے خود امریکہ کے لیے۔ سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک نفرت کی پالیسی جو آپ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ نفرت کے بیج بوئیں گے تو محبت کا پودا تو نہیں نکلے گا، وہ تو نفرت کا پودا نکلے گا۔ اب یہ خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ISIS بالکل خطرہ ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ بنائی آپ لوگوں نے، اور اب اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ہیڈ آن آپ پچھلے 16 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو خیر ایک مائنورٹی ویو ہے نا کہ ISIS جو ہے وہ امریکیوں نے بنائی ہے، سارے امریکی تو یہ نہیں مانتے۔ تسلیم کریں کہ انہوں نے نہیں بنائی، میں تب بھی جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی 2001 میں تو آپ دیکھیے کہ آج دن تک ٹیررزم تو بڑھا۔ دنیا جتنی اس وقت محفوظ تھی آج اس سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہے۔ ایک تنظیم تھی جس کو آپ القاعدہ کہتے تھے، آج کئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ شہباز گل، اگر میں آپ سے یہ چیز شروع کروں، یہ جو امیگریشن پہ ویزا ریسٹرکشنز یہ عائد کر رہے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کتنی سیریس ہمیں نظر آتی ہے اور کتنی دیر تک اس کو سسٹین کر سکے گی؟ بیکاز گرین کارڈ ہولڈرز کو اور جن لوگوں کے پاس ویزے ہیں ان کو واپس نہ آنے دیں، جن کے سارے پروسیسز کمپلیٹ ہیں، وہ قانونی طور پہ ان کے رائٹس ہیں، یہ کیسے ہو سکے گا امریکہ جیسے ملک میں جس کا ڈیو پروسیس آف لا ہے؟ جی محیط، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ، اور اس کو جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا، اگر ہم اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ کیونکہ انہوں نے انفارچونیٹلی اپنے الیکشن میں اس طرح کے بوگس بہت سارے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، اور ان وعدوں میں سے جو اکنامک وعدے ہیں وہ تو پورے کرنا شاید اتنی زیادہ آرام سے اور اتنی تیزی سے ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک چند وعدے ایسے ہیں کہ جن کو آپ فوراً ایک نوٹیفیکیشن کر کے تو آپ کم از کم جو ان کی ماسز ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وائٹ لوگوں نے جنہوں نے زیادہ ان کو ووٹ دیا ہے،
ان کی آنکھوں میں کم از کم وہ سرخرو ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، جس وعدے پہ ووٹ لے کے گئے تھے، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جاتے ہی وہ کام کر دیا. اب آپ کا سوال ہے کہ یہ پریکٹیکل کتنا ہوگا؟ یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ فوراً آج ایک فیڈرل جج نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا. جتنے لوگوں کو انہوں نے روکا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، تقریباً 109 لوگوں کو روکا ہوا تھا. ان میں سے کچھ 2-3 رہ گئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑا، اور کچھ لوگوں کو یہ آلریڈی ڈپورٹ کر چکے تھے. اسی طرح کو 169 کے قریب لوگ تھے جن کو انہوں نے آف لوڈ کر دیا، لائک ابو ظبی میں یا استنبول میں یا دوسرے شہروں میں انہیں فلائٹ لینے ہی نہیں دی گئی، جن میں گرین کارڈ ہولڈرز بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے. اب گرین کارڈ کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اس میں پروٹیکشن ہے، اور وہ جب کورٹ میں کیسز جائیں گے تو اس میں ان کو پروٹیکشن ملے گی. بٹ آف کورس یہ اگلے چند دن، 4 ہفتے میں کہوں گا کہ اس میں سے یہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے. اس کے بعد یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا. پاکستان کا نام نہیں ہے ابھی بھی. نہیں، اچھا، اب یہ بڑا ایک ہمارے لیے اہم نقطہ ہے، ہمارے ویورز کے لیے اہم نقطہ ہے، بیکاز ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں، جس میں کچھ سٹیزنز بھی ہیں، گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو H1 پہ کام کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ملین سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے. تو پاکستان کو اس میں گھسیٹنے کی، اور ایسی لابیز بھی ہیں جیسے ہندوستان لابی ہے، ان کا بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کو گھسیٹ کے کسی طرح سے اس لسٹ میں لایا جائے. کتنا خطرہ ہے اس کا؟ خطرہ بہت ہے معید، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک پاکستان کیوں نہیں ہے. اس سوال کو انٹرسٹنگلی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ہنسی آئے گی جب میں آپ کو جواب دوں گا. دیکھیے، 3-4 کنٹریز انہوں نے چھوڑے ہیں جن کا کچھ لینا دینا ٹیررزم کے ساتھ نکلتا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے. اس میں ایک پاکستان ہے، افغانستان ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں UAE ہے. اب سعودی عربیہ اور UAE میں تو ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ بننے سے، اپنی الیکشن کیمپین شروع کرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے 8 کمپنی سعودی عربیہ میں رجسٹر کروائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بعد میں کروائیں گے تو پرابلم ہوگی، اور اس میں تو وہ بزنس شروع کر رہے ہیں. UAE میں بھی ان کا بزنس شروع ہو رہا ہے. تو آپ کو سمجھ آتی ہے ان کو سائڈ پہ رکھنا. پاکستان کو کیوں سائڈ پہ رکھا؟ تو پاکستان واحد کنٹری ہے ان سب کنٹریز میں، افغانستان پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، جس کا پورا نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ شیئرڈ ہے. تو انہیں پاکستان سے اس لیول کا جو فیئر ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی سٹیزنز کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر. یہ ویسے آپ نے کمال کی مزے کی بات بتائی ہے کہ پاکستان کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کے ایجنسیز کے پاس ہے، اور ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں، اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں. ہاں، وہ ریفیوز کر رہے ہیں. اور ہمارا کیونکہ نادرا کا سسٹم جو ہے وہ سینٹرلی اب ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پاکستان سے وہ، ہاں، اب آپ کی جو آپ کا دوسرا تجزیہ ہے وہ بالکل بہت درست ہے. آپ کو اس بات پہ حیرانی ہوگی کہ یہاں امریکہ میں، کیونکہ انڈیا میں بہت سارے مسلمان رہتے، تو جنرلی جو انڈینز ہیں وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف نہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ وہ ایک سوسائٹی میں ہم بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے UAE سے اچھے تعلقات ہیں، ان کے سعودی عربیہ سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن صرف پاکستان کو سزا دینے کے لیے جو یہاں ہمارے انڈین بھائی، میں کہوں گا انہیں، کیونکہ ہم ایک ہی ملک کا حصہ ہوتے تھے، جو ہمارے انڈین لوگ ہیں یہاں پہ، وہ پاکستانیوں کو سزا دینے کے لیے وہ اینٹی مسلم پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، یا اس میں بھی فورس کرتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یا دوسروں کو کہ یہ مسلمانوں سب کو بین کریں اور پاکستانیوں کو ضرور کریں. تو وہ گھسیٹنے کی ہمیں ضرور کوشش کریں گے. ابھی تک ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارا ابھی تک پاکستانی بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ نادرا کا ڈیٹا پہلے ہی امریکن ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، اس پہ ان کو ایک اعتماد ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ISIS کو تباہ و برباد کرنا، دنیا بھر سے نیست و نابود کرنے کا جو پلان اور جس کا مینڈیٹ اور اسائنمنٹ جو ہے نئے سیکرٹری ڈیفنس جنرل جیمز میٹس کو دی گئی ہے، اس میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کے نئے سیکرٹری ڈیفنس جنرل جیمز میٹس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ پوری دنیا سے ISIS نے داعش کا سر کو چلنا ہے، اسے نیست و نابود کرنا ہے. پہلے جنرل میٹس کا رخ جو ہے وہ بصرہ اور راقہ کی طرف ہے، سیریا اور عراق میں، لیکن بہت جلدی افغانستان کی طرف بھی ان کا رخ ہونے والا ہے. یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جنرل صاحب، کیا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، کیا اپرچونٹی ہے آرم فورسز آف پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ IS جیسے ہم داعش کہتے ہیں، یہ ایک گلوبل فنومنا ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. سو اس کے لیے اگر امریکنز ہم سے کوئی تعاون مانگیں تو اپنے ملک کے اندر تک کی حد تک ہم ان سے کوارڈینیشن کر سکتے ہیں، لیکن ایکشن ہم خود لیں گے. جیسے ہم نے
TTP اگر کے ہم خلاف سے لیا. یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم افغانستان میں ان کے ساتھ جوائنٹ سٹرائکس کریں جیسے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ واضح رکھنا چاہیے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنی سرحدوں سے باہر یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ کر لینا جو ہے یہ جواز دیتا ہے. کل کوئی آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے سرحدوں میں جوائنٹ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی یہ اجازت نہیں دی. جو ہوا تھا اسامہ بن لادن والا واقعہ، اس پہ ہم نے ہمیشہ ریزنٹ بھی کیا اور پروٹیسٹ بھی کیا. سو ہمارا سٹانس وہی رہنا چاہیے کہ ہم نہ تو باہر جا کے کسی کے سرحد میں کریں گے اور نہ ہی اپنے سرحد میں کسی کو آنے دیں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ افغانستان کے ریفرنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ افغانستان میں آلریڈی ISIS کا وجود ہے اور یہ کلیم کیا جا نہیں موجود ہے. وہاں سے ISIS کلیم بھی کرتی ہے بعض ایکشنز کو، اور پاکستان کے اندر بھی ایکشنز جو ہوئے ہیں ان پہ انہوں نے کیا ہے. جو شاہ نورانی والا واقعہ تھا اس کا ISIS نے کلیم کیا، اور لشکر جھنگوی والے جو ہیں وہ اس کے اعلی کار تھے آگے، تو اس امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہی ISIS جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ افغانستان میں اس کو نہیں چھیڑے گا اور جگہوں پہ اس کو ختم کرنے کا کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ISIS جو ہے یہ خطرہ بن رہی ہے وہاں پہ رشیا کے لیے اور ایران کے لیے. یہ افغانستان میں پیدا کی گئی تھی انڈیا کے تعاون سے، اور اس وقت اس کا کہاں مقصد پہ یہ خطرہ بن رہی ہے رشیا کے لیے، ایران کے لیے، سیریا میں؟ میں بتاتا ہوں. یہ جو ایران جو افغانستان میں پیدا کی گئی انیشلی، اس کا مقصد تھا کہ طالبان کے خلاف ایک اور دھڑا کھڑا کیا جائے، اور طالبان جو ہے ان کو افغان آرمی کے خلاف بھی لڑنا پڑے اور ISIS کے خلاف بھی لڑنا پڑے، تو اس طرح وہ ڈیسیمیٹ ہوں گے. اور اسی توقع میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو پیس ایگریمنٹ، جو پاکستان پیسفل ٹریٹی کروانا چاہ رہا تھا، مری پروسیس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو یا وہ جو کوارڈینیٹرل تھا ہمارا ایک پلیٹ فارم، اس کو انہوں نے ابنڈن کیا اسی وجہ سے کہ یہ پاکستان کے ذریعے وہاں امن نہیں لانا چاہتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ رشیا کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ان کے کو 5000 کے قریب وہاں سے لوگ مسلمان جو ہیں وہ جا کے ISIS میں جا کے شامل ہو چکے ہیں. اسی طرح ان کا اندازہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ، یہاں سے بھی رشین سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ کوئی 3-4 ہزار کے قریب جا کے مل گئے ہیں. اور ایران اور رشیا دونوں ایکچولی ISIS کے خلاف سیریا میں لڑ رہے ہیں. چنانچہ ISIS سمجھتی ہے کہ ان کے صحیح دشمن جو ہے وہ رشینز ہیں اور ایرانیز ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پاسا باندھا. ڈاکٹر شہباز گل، جو رشیا کے ساتھ ایک تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جوائنٹ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سینکشنز ایز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور روس اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ان کے طالبان کے ساتھ گزشتہ 1 برس سے روابط ہیں، وہ اس کو چھپا نہیں رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہدف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فائر پاور کا وہ طالبان سے ہٹ کے داعش پہ آئے افغانستان میں، اور طالبان کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ جیمز میٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ نیگوشیٹ کر سکیں؟ یہ بالکل معید، یہ بالکل پاسبل ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں ہم انڈیا کے رول کو انڈرمائن کر رہے ہیں. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کو بہت امپورٹنٹ رول دیں گے. ابھی تک وہ یہ چیز ڈیسائیڈ کر کے نہیں بیٹھے، لیکن جس طریقے سے انڈیا ان پہ کام کر رہا ہے اس ٹائم، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کا رول پڑے گا. اب جب رشیا تھوڑا سا دوبارہ توانا ہوا ہے، تھوڑی بامب آئی، اس کی اکانومی ٹھیک ہوئی، آرمی ٹھیک ہوئی، تو رشیا اب جو ورلڈ آرڈر ہے جس میں یونیپولر ورلڈ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ تو سائن نہیں کیا تھا کہ آپ ایک اکلوتی سپر پاور ہیں. اسی لیے جو آپ نے یوکرائن میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھا تو رشیا نے تھوڑے سے آپ اپنے مسل دکھائے ہیں امریکہ کو، اور امریکہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک بزنس مین ہے اور وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ جو ٹرانزیکشنل بینیفٹ لے رہے ہیں، جو شارٹ ٹرم ٹرانزیکشنل بینیفٹس کی بنیاد کے اوپر، جو کئی دفعہ ایک دکاندار ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی میں تو یہ چیز آپ نے خرید لی، میں واپس نہیں لوں گا آپ سے، تو وہ لائف ٹائم اس کسٹمر کی اگر وہ بینیفٹ نہیں دیکھتا، وہ ایک چیز کے اوپر وہ حرکت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور انہوں نے آج جو فرینچ صدر ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا یورپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور وی شوڈ ٹیک آن ڈونلڈ ٹرمپ. اور ابھی 4 گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو لبریشن آرمی کی ویب سائٹ ہے چائنیز، ان کی گورنمنٹ کی، اس کے اوپر ان کے بڑے سینئر آفیشل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ
جو چائنا اور امریکہ کی جنگ ہے وہ ایک ریالٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور گورباچوف نے بھی ایک پیس لکھا ہے. اچھا میرے ساتھ ذرا رکیے, میں جنرل صاحب کے سامنے جنرل صاحب ایک ایسی ریالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا ایک فورن منسٹر ہونا چاہیے, مطلب کسی کو بھی پرائم منسٹر کو, محترمہ مریم نواز کو بنانا چاہتے ہیں ان کو بنا دیں, احسن اقبال صاحب کو بنا دیں, خرم دستگیر کو بنا دیں, کسی کو اب ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ پورا جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار, دوسری جنگ عظیم کے بعد کا گلوبل آرڈر تھا, وہ سارا کا سارا ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں یورپین یونین بالکل ناراض ہے, انگریز ایک ڈائریکٹ کر کے نیگوسیشن کر رہے ہیں ٹریڈ ایگریمنٹ کی, کینیڈا جو ہے وہ اپنی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, میکسیکو کو انہوں نے باہر, کینیڈینز لینے کے لیے تیار ہیں ان کو, یہ جو ریفیوجیز آئے ہیں انہوں نے کہا جو امریکہ نکالے گا ہم لے لیں گے. یہ ٹروڈو نے گلوبل پلیٹ فارمز کو لیڈ کرتا اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں, امریکہ تو اپنے ہی اتحادیوں کے ان کے جو مفادات ہیں ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. نیٹو میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی سیریس پرابلم نکلیں گے. صرف نیٹو کے خرچوں پہ بھی انہوں نے کہا جی ہم ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. پھر نیٹو بوجھ اٹھا رہے, آپ نیٹو میں چیلنج انہوں نے کیا کہ جی انٹرونشنسٹ پالیسیز تو آپ کی ہیں, ہر ملک میں تو جا کے آپ منہ ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں الٹا لڑنا پڑتا ہے. یورپینز کا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل, کہ ہم تو آپ کی خاطر لڑنے جاتے ہیں, کبھی افغانستان کبھی عراق. یہی بتا رہا ہوں کہ جرمنی نے تو واضح کہا ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز میں جو لے کے ٹرمپ چلنا چاہتے ہیں اس میں اتنے تضاد ہیں کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. ابھی جو افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑھ نہیں سکتی سے کیا مطلب, ٹرمپ کو ہٹا دیں گے وہاں پہ؟ نہیں ہٹائیں گے نہیں, ان کو پالیسی ماڈیفائی کرنی پڑے گی. اتحادیوں کے بغیر تو آگے نہیں چل سکیں گے نا. اچھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ افغانستان میں انڈیا کو اگر انہوں نے خوش رکھنا ہے تو یہ نہیں کر سکتے کہ طالبان کو اگنور کر دیں. طالبان کے ساتھ انہوں نے ٹکر لینی ہے, کیونکہ ہندوستان چاہے گا, ہندوستان چاہتا ہے اور ناردرن الائنس چاہتی ہے. ناردرن الائنس نے, یعنی آپ کو یاد ہوگا پنجشیر ویلی طالبان کے قبضے میں نہیں آ سکی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ انڈیا, ایران اور رشیا ان کو مدد کرتے رہے اس وقت. اب رشیا طالبان سے بات کرنے کو تیار ہے, اب طالبان سے رشیا بھی بات کرنے کو تیار ہے, اور ایران بھی. انڈیا کی نیند خراب ہوئی ہے اس پہ. اب اصل چیز یہ ہے کہ رشیا کہتا ہے کہ ISIS جو ہے وہ تھریٹ ہے ہمارے لیے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. روسی یہ سمجھتے ہیں کہ ISIS کو امریکیوں نے کھڑا کیا. اب وہ, یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ کو بھی اپنی پالیسی الٹیمیٹلی مختلف جگہوں پہ مختلف رکھنی ہوگی. ISIS جو ہے وہ افغانستان میں قائم رہے گی, اور آئندہ اگر معاملات نہ سلجھے تو یہاں پراکسی وار ہوگی کہ افغان طالبان کو مدد کریں گے رشین. یہ جنرل میٹس نے جو کہا ہے کہ پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کو ہمیں انسینٹیوائز کرنا چاہیے, ہمیں دور رہنا چاہیے. کیا مطلب؟ ہمیں ان شیطانوں سے دور رہنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسینٹیو, لیکن ہمیں رول تو چاہیے ہوگا نا. نہیں, جس دن آپ کو روک رہے ہیں وہ روک دیں گے. انسینٹیو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ مذاکرات کریں, تعلقات ویسے بہتر رکھیں, لیں کچھ نہ ان سے. اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو وقت آنے پر تو 8 جہاز بھی آپ کو نہیں دیا انہوں نے. آپ کا کولیشن سپورٹ فنڈ جو آپ کا اپنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ریمبرس نہیں کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ہٹ رہا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹلی اگر انہوں نے انڈیا کو یہاں پراپ اپ کیا تو جو آپ کو انگیج رکھیں گے انسینٹیوز دینے کے بعد, آپ سے آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن انہوں نے لینے یہ ان کا گول ہے. آپ کو لگتا ہے شک ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر انڈیا یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا جو ہے وہ اس کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن بالکل پتھر کی طرح زمین پہ پڑا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ ٹیکٹیکل ویپن نظر آ رہے ہیں. اور جو بھی انڈیا میں جاتا ہے اس کو امریکیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے آپ ویپنز ان کے لے لیں, نیوکلیئر ویپن, پھر دیکھیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں پاکستانی. بیسیکلی ہندوستان کے لیے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. آخری میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ امریکہ کی جو گلوبل سپریمیسی ہے, جو امریکہ ایک گلوبل ہیجمن ہے, وہ تو اس لیے ہے کہ امریکہ گلوبل پلیٹ فارمز کو لیڈ کر رہا ہے. گلوبل پلیٹ فارم UN بھی ہے, نیٹو بھی ہے, پیسیفک یعنی کراس اٹلانٹک الائنسز بھی ہیں, ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ بھی ہو سکتی تھی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. امریکہ کے پاس نیفٹا تھا. اب جب امریکہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے, یورپین یونین سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, سب چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے, تو پھر امریکہ ایک بڑی طاقت رہ جائے گا. بڑی طاقتوں میں سے امریکہ گلوبل ہیجمن تو نہیں رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں دیکھ رہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ یہ ٹریننگ ہے نہ انہیں فورن پالیسی کا پتا ہے. وہی غلطی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں جو ہمارے نواز شریف صاحب پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں کہ کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ جو ہے وہ فورن پالیسی نہیں بناتا, جیسے خود دل کر رہا ہے ویسے بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کتنی زبردست, یہ اسٹریٹجک زبردست ڈیل کی تھی جس میں انہوں نے کتنے ڈفرنٹ طرح کے کنٹریز شامل کیے تھے جو دنیا کی 40% اکانومی کو لیڈ کرتے ہیں. وہ کنٹریز جس میں آسٹریلیا, جاپان, نیوزی لینڈ ادھر سے تھا, اور ادھر سے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں جس کا مقصد تھا کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے. جی, ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کی, جس میں ساؤتھ امریکہ سے پیرو ابھرتی ہوئی طاقت ہے ایک معاشی, اس کے ساتھ دوسرے کنٹریز میکسیکو, اور
اسی طریقے سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برونائی، ملیشیا، سنگاپور، یہ تمام کنٹریز جو ویتنام، جاپان، ان کنٹریز کے اوپر انہوں نے بنا دیا. یہ تقریباً پوری دنیا کی جو جی ڈی پی اس کا 40% بزنس ان کے پاس ہے، تاکہ امریکن انفلوئنس ان کنٹریز پہ رہے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا انفلوئنس. انہوں نے آتے ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اب 11 کنٹریز وہ رہ گئے ہیں. وہ چائنا اس میں لیڈنگ رول لینا چاہتا ہے، چائنا نے آلریڈی یہ کہہ دیا. تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اس طرف. دوسری طرف یورپ میں جائیں تو جیسے جنرل صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ یورپین کو بھی انہوں نے بہت جگہوں پہ کھینچا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو یورپین سیکیورٹی ہے اس کی ضمانت امریکہ ہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ٹرانزیکشنل لیول پہ یہ دیکھتے ہیں اس ٹائم کہ ہم انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ہمیں واپس کچھ پرووائڈ نہیں کر رہے ڈائریکٹ انسینٹیو ٹرانزیکشن وائز. بالکل یہ نہیں دیکھ رہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں بگر پکچر نہیں دیکھ رہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ ہمیں شکاگو سے جوائن کرنے کا. جلسہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین کے طور پر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ امریکہ کی جو گلوبل لیڈرشپ ہے وہ گلوبل پلیٹ فارمز کو لیڈ کرنے سے تھی. امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ان تمام گلوبل پلیٹ فارم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، انہیں رد کر رہا ہے، اپنے گلوبل پارٹنرز کو انسلٹ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے گلوبل رول سے پیچھے ہٹ رہا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج شیخ رشید صاحب نے کیا الزام لگائے اور کتنی صداقت ہے ان الزامات میں ڈیووس کے حوالے سے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اب پاکستان کے ممتاز ڈیفنس اینالسٹ، آتھر، کالمنسٹ اور گورنمنٹ کے بہت بڑے کرٹک جناب اکرام سیکل صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. اکرام سیکل صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو موہد. اکرام سیکل صاحب آپ کا یہ تعارف کہ آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں، یہ تو پبلک اس سے واقف ہے، لیکن پبلک شاید کم اس سے واقف ہے کہ آپ پاتھ فائنڈر گروپ کے بھی اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے ایک ممبر ہیں ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم کے. ایم آئی رائٹ سر؟ بالکل یو رائٹ. اور ہر برس آپ وہاں پہ ایونٹ کرتے ہیں، اور اس برس راحیل شریف صاحب کے لیے جو بریک فاسٹ میٹنگ تھی وہ آپ نے کی تھی. میں چاہتا ہوں پبلک کو پتہ چل جائے. ارے سر میں اب جو پرائم منسٹر نواز شریف، آپ بھی وہاں پہ تھے، آنکھوں دیکھا حال آپ نے دیکھا، اور جو وزیر اعظم کے وہاں کے وزٹ کے حوالے سے دو متضاد قسم کی اوپینینز ہیں. ایک گورنمنٹ کا ورژن ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، ایک اپوزیشن کا ورژن ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ سن لیتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کو مبارک ہو کہ میاں محمد نواز شریف کا دورہ ڈیووس کا بہت ہی کامیاب تھا، اور جتنا انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز میں انہوں نے کانفیڈنس دیا میاں نواز شریف کی حکومت میں اور پالیسیز میں، وہ کل سے میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ اب وہ ڈیووس سے واپس آنے والے ہیں. ناظرین ایک طرف تو یہ خود اعتمادی ہے، اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا وہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک جلسے میں اس کا اس طرح سے اظہار کیا. یہ ابھی ڈیووس گئے ہیں وزیر اعظم صاحب، انہیں بڑا شوق ہے پہاڑوں پہ رہنے کا، برفوں کو دیکھنے کا. قوم کی بنیاد پر پوچھنے والا ہے کہ آپ ڈیووس گئے ہیں کرپشن کے خلاف تقریر کرنے کے لیے. عبید چنائی اور اکرم سہگل اور تیمونہ جنجوعہ آپ کو بہت لے گئی ڈیووس میں. کسی نے آپ کو گھاس نہیں ڈالا نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا کہ بے ایمان اور کرپٹ آدمی ڈیووس میں کرپشن پہ تقریر نہیں کر سکتا ہے، اور آ کے سارا غصہ آپ نے رحیل شریف پہ نکال دیا. ناظرین دونوں آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا کہ انتہائی کامیابی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے سنا کہ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے وہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بول نہیں سکے. اکرام سیکل صاحب آپ وہاں پہ موجود تھے، حکومت نے جب اپنا جوابی پوائنٹ آف ویو دیا ایک اخبار میں جو گورنمنٹ سے سمپیتھیٹک ہے، تو اس میں یہ بلکہ کہا گیا کہ کرپشن کے چارجز تو نہیں تھے، یہ بات تو غلط ہے، لیکن دو وہاں پہ صرف پاکستانی تھے مینجمنٹ کمیٹی میں، ایک اکرام سیکل صاحب اور دوسرا محترمہ شرمین عبید چنوئے، اور دونوں نے سفیشنٹ کوشش نہیں کی تاکہ وزیر اعظم، ورنہ وہ کوشش کرتے تو وزیر اعظم بولتے، کسی پینل کو ہیڈ کرتے. یہ کیا ہے، مطلب آپ پہ کیوں یہ الزام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات کہ وزیر اعظم کو جولائی کے مہینے میں ڈاکٹر کلاس شواب نے لکھا تھا اور ان کو انوائٹ کیا تھا، اور اس لیٹر کے اندر اسپیسیفکلی ایک تو پینل کے لیے انہوں نے خاص بولا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کچھ پینل میں ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ نہ میں نہ شرمین عبید چنوئے مینیجنگ کمیٹی میں ہیں، ہم دونوں ممبر ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے. شرمین عبید چنوئے پہلی پاکستانی ہیں جن کو
کو چیئر، وہ 5 کو چیئر ہوتے ہیں ہر سال، ان کو یہ انفیکٹ ایک سارٹ آف ریکگنیشن دیا گیا اور ان کو ایک کو چیئر بنایا گیا تھا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس کا. میں 22 سال سے ممبر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی پروگرامز بنتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں پبلک سیشنز اور ایک ہوتی ہیں آف دا ریکارڈ. یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا ایک عجیب سا غصہ بھی ہے، مطلب یہ تو بات یقین نہیں ہوتی کہ وہاں کرپشن کی وجہ سے وزیر اعظم کو نہیں بولنے دیا گیا. یہ جو الزام لگ گیا یہ تو اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے جی. یہ دیکھیے یہ غلط بات ہے. اب میں بتاتا ہوں بات کس طرح پہنچی. جب یہ انہوں نے ایجنڈا فل کیا تو یہ نومبر دسمبر میں اپنا ایجنڈا دسمبر 15 تک سمجھے کہ ایجنڈا ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد پروگرامز ان کو پرنٹ کرنا پڑتا ہے. اور جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ 35-40 سیشنز ایٹ اے ٹائم وہاں پر ہوتی ہے. 35 to 40 سیشنز ایٹ اے ٹائم وہاں پر. کوئی بڑے سیشنز ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے سیشنز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور سیکیورٹی کے اوپر، ایڈمنسٹریشن کے اوپر، سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، میڈیسن، آپ نام لے لیں. وہاں پر ریفیوجیز کے اوپر سب چیز کے سیشنز ہوتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ نہیں جانتے، جب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا اور ان کے تو نومبر دسمبر تک ان کا مائنڈ نہیں ہوا کہ بھائی کیا سیشن کرنا ہے. تو آئی تھنک نومبر دسمبر میں تب تک انہوں نے اپنا فائنلائز کر لیا تھا، اور اس وقت کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب پھر کسی پبلک سیشن میں جاتے. باٹم لائن یہ نا سر کہ وزیر اعظم یا ان کا آفس جو ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے پلان نہیں کر سکا، غالباً دیر سے ان کو خیال آیا کہ کسی سیشن میں ان کو ہونا چاہیے جنوری میں. اور دیکھیں اتنی اس پہ ایک میں بتاتا ہوں بات کیا ہوا. جی دیکھیں میں نے اتنی ایک فیلنگ پیدا ہو گئی ہے نیگیٹو، وہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہو گئی ہے کہ یعنی وہ اس لیے ہوئی. راحیل شریف صاحب کو وہاں پہ بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے کیا؟ ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی راحیل شریف کو. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اگست کے مہینے میں نے ایز حسب معمول پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا. مجھے سپٹمبر کے اینڈ تک کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے اکتوبر میں پھر انوائٹ کیا. میں نے ان کو خاص بولا کہ جناب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے تو، اور اگر آپ نہیں کر سکیں تو پھر مجھے کسی اور کو بلانا پڑے گا، کیونکہ میرا بریک فاسٹ تو خالی کسی سیلری کے بعد نہیں جا سکتا. تو مجھے 1-2 لائن کا جواب آ گیا کہ جی بہت بہت شکریہ، لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر انگیجڈ ہے. یہ اکتوبر میں جواب آیا. تو پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی کوئی اور مجھے سیلری مل جائے. اور جس دن رحیل شریف صاحب ریٹائر ہو گئے میں نے ان کو اپروچ کیا. میں نے بولا کہ جی اب آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ آئیں. ان لوگوں نے تھوڑا سوچا، اس کے بعد 10 دن کے بعد مجھے جواب دیا بائی بگننگ آف دسمبر کہ جی میں آنا چاہتا ہوں. اس وقت میں نے پھر اپنا پروگرام پورا سیٹ کیا. میرے اپنے پروگرام 3 تھے. اچھا، لیکن سر ایسا لگ رہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کی جو ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ان کو لوگوں نے وہاں بہت پذیرائی ان کی بہت ہوئی ہے، ان کو لوگوں نے بہت عزت سے ٹریٹ کیا ہے، ان کو بڑے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بعض لوگوں کو بڑی رنجشیں ہوئی ہیں، بڑا ہرٹ ہو گیا ہے، بڑی جیلسی کی فیلنگ ہوئی ہے. واپس آتے ہی راحیل شریف کے خلاف یہاں پہ چیزیں لیک آؤٹ ہو گئیں 20-21 تاریخ کو کہ جناب ان کو پلاٹ الاٹ ہوا تھا 2014 میں. دیکھیں جی بات یہ سب سے پہلی بات کہ ایک نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ راحیل شریف نے اس 3 سیشن جو پبلک سیشن تھے اس کے اندر اور 2 آف دا ریکارڈ سیکشن نے پاکستان کی نیریٹو اتنی اچھی طرح پریزنٹ کی کہ جو ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا تھا وہ وہاں پر ڈیڈ سٹاپ ہو گیا سائملٹینیسلی. انڈینز ور ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، کیونکہ راحیل شریف صاحب لاسٹ منٹ پہ گئے تھے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پتہ ہوتا تو نیگیٹو پروپیگنڈا وہ بھی کرتے اور شاید ہمارے یہاں سے بھی کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ہو جاتا. اب جب وہ پبلک سیشن میں اپیئر ہوئے اور ان نے اپنی پریزنٹ کی اپنی فیکٹس اینڈ فگرز دی تو جو نالجبل ایکسپرٹس تھے وہ ٹاپ ایلیٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ عام شہری ہے، وہاں پر ٹاپ ایلیٹ ہے، تھنکرز، سائنٹسٹ وغیرہ، ان سب نے یہ اس کو ایکسیپٹ کیا. اور جو ایک دفعہ ایکسیپٹ کیا دوسری دفعہ ایکسیپٹ کیا تو پھر ان کی ایک تھوڑی سی ایک بولتے گراؤنڈ سویل اوپینین کی شروع ہوئی. اور جب ایک وہاں پر آؤٹ آف دا 1800 پیپل who are attending that Congress, about 300 are counted as celebrities. Now out of the celebrities جو ایک straw poll ہوئی اس کے اندر he was the 5 most sought after. Now پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات دیکھیں انہیں بائیلیٹرل میٹنگز کی ہیں اور بائیلیٹرل میٹنگز بڑے ٹھیک ٹھاک کی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن کیونکہ بائیلیٹرل میٹنگز کے اندر پبلک ایکسپوجر نہیں ہوتی ہے تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے پبلک میں وہ اس کی رہ جاتی ہے. پھر گورنمنٹ وہ ویو پوائنٹ آتی ہے اور گورنمنٹ ویو پوائنٹ آپ کو سمجھو اگر آپ نے مریم اورنگزیب کی باتیں جا کے سننی ہے تو کون سنے گا. تو بات یہ ہے کہ راحیل شریف کی جو تھی وہ تو اسپونٹینیسلی میڈیا نے پک اپ کی، فورن میڈیا نے پک اپ کی، پاکستان میڈیا نے نہیں.
میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان میڈیا نے نہیں، فورن میڈیا نے یہ بتائیے کہ یہ راحیل شریف صاحب کی اپنی جو راحیل شریف صاحب کے جو سورسز ہیں ان کا جو جواب آیا ہے اس پلاٹ والی جو پلاٹ کا جو لیک ہوا ہے اس کے بارے میں راحیل شریف صاحب کا موقف ہے کہ انہیں پولیٹیکل بیسس پہ نشانہ بنایا گیا ہے اور راحیل says that he has been singled out. یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ظاہر ہے یہ لیک کیا گیا ہے، لیکن ایک سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آپ بھی بڑے پیٹریوٹ ہیں، رہ چکے ہیں ڈیفنس میں، اور مجھ پہ تو ویسے ہی لوگ الزام دیتے ہیں بوٹ پالش حوالدار اور لانس نائک وغیرہ which is a certificate کہ مجھے ایک نیشنلسٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جو پاکستان کے آرمی چیفز کو اتنی بڑی زمین الاٹ ہوتی ہے، انگریزوں کے زمانے سے رواج ہے، اس کو اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ آپ آرمی چیف کی بات کرتے ہیں، سپاہیوں کو بھی ایسے الاٹ ہوتی ہیں فار دیئر ڈیکوریشنز، اور این سی اوز کی بھی ہوتی ہیں، جے سی اوز کی بھی ہوتی ہیں. مائی اون فادر ہی واز اے لیفٹنٹ کرنل اینڈ ہی گاٹ الاٹڈ 2 squares of land, 50 acres of land in Ganda Singh Wala near Kasur, between the villages of Mian Wala and Burj Kala. تو 50 ایکڑ تو ان کو ویسے مل گیا تھا. Now راحیل شریف صاحب سڈنلی ڈفرینٹ رینکس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتے ہیں، یہ ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری بات نہیں ہے. ایک بارڈر ایریا کمیٹی ہے، 5 سال کے زون کے اندر وہ جو زمین ہے فار مینی ریزنز وہ الاٹ وہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی ان کو کوئی آؤٹ آف دا وے الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. بٹ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات ضرور ہے جو لیکن اب اس ٹریڈیشن کی کوئی ضرورت دیکھیں نا، اب یہ جنرل پیٹریس ریٹائر ہوا ہے تو اس کو امریکی حکومت نے کیا دیا؟ نہیں دیکھیں، جنرل پیٹریس کو حکومت نے نہیں دیا ہوگا، لیکن اگر جنرل پیٹریس وہ چیزیں جو جس کے لیے ایکیوز تھے اگر ہوتے تو وہ جیل بھی جا سکتے تھے. بٹ جنرل پیٹریس کو آنر کیا، انفیکٹ ٹرمپ صاحب نے ان کو کنسیڈر بھی کیا تھا فار سیکرٹری آف اسٹیٹ ان ہز ایڈمنسٹریشن. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ہر فوج کی الگ ہوتی ہے، انڈین فوج کی الگ ہے، پاکستان فوج کی الگ ہے، بنگلہ دیش فوج کی الگ ہے، سب کو کوئی نہ کوئی کس طرح کی وہ ہوتی ہے. اور بائی دا وے اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو فوج لون، سول سروس کو بھی، یہ بیوروکریسی کو بھی یہی ایکرز وغیرہ لینڈ الاٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ کوئی آؤٹ آف دا وے نہیں تھی. ہاں ملائن جو ہے نا جی، وہ تو آپ سمجھتے ہیں راحیل شریف کو نہیں ملائن کر رہے، یہ فوج کو ملائن کر رہے ہیں. یہ ان کا یہ جو جب تک یہ سائرل المیڈا کا سٹوری آیا تھا فوج کو تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ اینگل بڑا کلیئر واضح نظر آتا ہے سر. لیکن ایک اینگل تو نظر آتا ہے نا کہ راحیل شریف نے اتنی ایک وہاں پہ ایک سیلیبریٹی سٹیٹس حاصل کر لیا ڈیووس میں کہ اس کے 24-48 گھنٹے میں یہ لیک ہوا ہے لاہور سے میڈیا میں جو کیا گیا. وہ تو دیکھیں لنک تو نظر آ رہی ہیں. نہیں دیکھیں میں سمپل بات یہ ہے، یہ فوج کی اپنی غلطی ہے. جب یہ پلانٹڈ سٹوری ہوئی تھی تو آپ نے پرویز رشید کو بس کے نیچے کیوں پھینکا؟ آپ نے اس ہورس کو جا کے پکڑنا تھا جس کے جو 200-250 لوگ رکھتے ہیں، سٹوریز لیک کرتے ہیں، بلاگز بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جہاں سے ان کو جا کے پکڑنا تھا نا، جو امیچور لوگ ہیں. دیکھیں ہماری اپنے کیس میں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل. آپ کو پتہ ہے منسٹر انفارمیشن ہے انوشا رحمان، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو میں نے انوائٹ کرا تھا تو انہوں نے اگنور کیا، جواب نہیں دیا. ایک دن پہلے بریکفاسٹ کے ڈنر پر عارف نقوی صاحب نے بڑی اچھی ڈنر دی تھی وہاں پر پرائم منسٹر کے لیے. تو وہاں پر ڈنر پر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا. میں نے بولا جی انوائٹ ضرور کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. بس چلو میں آنا چاہتی ہوں. میں بولا آپ ضرور آئیں. پھر انہوں نے جا کے میرے بیٹے کو بھی بولا کہ میں آنا چاہتی ہوں. میرے بیٹے نے بھی بولا آپ ضرور آئیں. تو وہاں پر آئیں تو پھر جیسی اندر آئیں تو مجھے بولا کہ دیکھیں میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، میرے ایک اور سیشن ہے، میں 45 منٹ کے بعد چلی جاؤں گی. اسی بعد امیجیٹلی سیشن شروع ہو گئی. تو میں نے جنرل راحیل شریف سے بولا کہ معاملہ یہ آنریبل منسٹر ہیں آئی ٹی کی، انہیں جانا ہے تو ان کو میں پہلے دیتا ہوں سو دیٹ شی کین اسٹے فار سم ٹائم. تو انہوں نے بولا بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے انٹروڈکشن کے بعد ان کو فلور دے دیا کہ بھائی آپ بات کریں. انہوں نے اچھی طرح بات اور گورنمنٹ کی جو جتنی بھی اچیومنٹ وغیرہ تھی انہوں نے بولا. اس کے بعد وہ بیٹھی تو میں نے جب راحیل شریف کو انٹروڈیوس کیا تو راحیل شریف نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا شروع کیا، یہ اٹھی، بیگ اٹھایا اور چل پڑی. اچھا یہ اتنا ایک سارٹ آف سڈن تھا کہ ایوری بڈی نوٹسڈ اٹ بیکاز شی واز سٹنگ ان دا فرنٹ رو. تو اینی بڈی پیپل کمنٹڈ آن اٹ کہ یہ تو بڑی بدتمیزی ہے کہ یہ چلی گئیں. اچھا خالی وہاں تک نہیں رکا. خیر جب ہماری بات ہے، دیکھیں ہم ایک بات پر ہم بڑے قائم ہیں کہ جتنا بھی میں کرٹیسائز کر لوں پرائم منسٹر کو یا کسی اور کو بھی ود ان دا کنٹری، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو وی ڈونٹ واش آر ڈرٹی لینن ان پبلک. وہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ ہمارا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا. بالکل صحیح ہے.
بالکل صحیح ہے. اکرام سہگل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اکرام سہگل صاحب ڈیفنس اینالسٹ اور وہاں موجود تھے, ورلڈ اکنامک فورم کے اسپانسر بھی ہیں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ کسی نے وزیر اعظم کو روکا نہیں اس وجہ سے کہ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے. اگر وہاں پہ وہ کسی سیشن کو ایڈریس نہیں کر سکے تو یہ خالصتاً ان کے آفس کی کنفیوژن اور ان کی مس مینجمنٹ ہے, ان کے آفس کی, ان کی اپنی ٹیم کی مس مینجمنٹ ہے. اس کا کسی کرپشن ایلیگیشن سے تعلق نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ راحیل شریف صاحب کے خلاف جو لیکس کیے گئے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ظاہر ہے وہ ان کا تعلق راحیل شریف صاحب کی جو وہاں ان کو ایک سیلیبریٹی سٹیٹس ملا اس پہ یہاں سے سیاسی ڈھانچے نے یہ رد عمل کیا. ناظرین آج اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.